السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے شوگر۔ شوگر ایک ایسی علامت دنیا میں عام ہو چکی ہے جو آج سے 40-50 سال قبل جس کا نام بھی نہیں تھا۔ شاذ و نادر کسی انسان کو اگر زیادہ پیشاب آتا تھا تو اسے سلسل بول کے نام سے طب یونانی جانتی تھی، لیکن اس دور حاضر میں ہر 5واں-6واں آدمی شوگر کی مرض میں مبتلا ہے، اور پوری دنیا میں یہ مرض اس طرح پھیل رہی ہے جیسے کوئی وائرس۔ اور باوجود اس کے محترم سامعین و ناظرین کہ سائنس انتہائی ترقی و ارتقاء کے بعد بھی شوگر جیسی مرض کی نامکمل تحقیق کے باوجود علاج نہیں کر سکی، اور نہ ہی کوئی طبیب، ڈاکٹر، وید، طب اسلامی، آیورویدک، ہومیوپیتھک، یونانی میں مجھے کوئی علاج کی صورت نظر آ رہی ہے۔ ہاں، البتہ اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے مصروف ہے کہ اس مرض کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو آئیے اس ٹاپک میں، اس ویڈیو میں آپ کو شوگر کا تعارف کروا دوں کہ شوگر ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیماریاں کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرض دنیا میں آ کر ہی انسان کو لاحق ہو، بلکہ جینیٹک پرابلم میں جین سے ہی، ماں باپ کے ملاپ کے بعد ہی جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت باپ کی بیماریاں یا ماں کی بیماریاں یا دونوں کی بیماریاں بچوں میں آ جانا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ اس کی اگزامپل یوں لے لیں کہ جیسے جس قسم کا بیج ہم بوئیں گے اسی قسم کا پودا زمین ہمیں دے گی، اور اسی قسم کے پھل کا ذائقہ اور رنگ و روپ اسی طرح کا ہی ہوگا جیسا بیج بویا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ موروثی طور پر بھی انسان کو بیماریاں آ سکتی ہیں، اور شوگر جو موروثی طور پر آتی ہے میڈیکل سائنس نے اسے ٹائپ 1 کہا، جو موروثی طور پر جینیٹک طور پر بچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور 40 سال سے پہلے جو شوگر ہو جایا کرتی ہے، اس ایج میں ہونے والی شوگر کو ٹائپ 1 کہا گیا ہے، اور یہ شوگر بہت مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اور ٹائپ 2 جو ہے وہ 40 سال کے بعد جو ظاہر ہوتی ہے علامتیں، ان کو ماڈرن میڈیکل سائنس نے ٹائپ 2 کہا ہے۔ بلکہ آج عصر حاضر میں دیکھ رہا ہوں کہ سائنس نے اب ٹائپ 3 کہنا بھی شروع کر دیا ہے شوگر کے آخری سٹیج کو، جس میں گینگرین، پھوڑا پھنسی، کاربنکل اور کینسر نما مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کو آج کل ٹائپ 3 کہا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ آگے پتہ نہیں کتنی ٹائپ کی ظاہر ہو جائے۔ تو آئیے دوستو، ہم شوگر کے ظاہری جو علامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج گفتگو کریں گے کہ ٹائپ 1 جو ہے وہ موروثی طور پر بچوں میں آ جاتی ہے اور مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 جو ہے اس کے کئی قسم کے اسباب ہیں جس سے کہ انسان اس علامت یعنی شوگر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ شوگر کا چونکہ معنی جو بنتا ہے وہ چینی کے ہیں، میٹھے کے ہیں، مٹھاس کے ہیں۔ اور مٹھاس کیا چیز ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنی بھی غذا کھاتے ہیں، جو بھی ہم کھانا پینا لیتے ہیں اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے، نظام انہضام سے گزر کر وہ گلوکوز، گلائکوجن، فیٹ اور شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے
کہ ریفائن شدہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً 100% شوگر رکھتی ہیں، غیر ریفائن شدہ جو ہیں وہ 50% رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شوگر انتہائی کم ہوتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں کھائی جانے والی غذا شوگر میں بدلتی ہے، کیونکہ شوگر، میٹھا، مٹھاس، گلوکوز انسان کی زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ ہمارے سیلز جو ہیں ان کو جب تک یہ گلوکوز نہ ملے وہ کبھی بھی قوت جسم کو نہیں دے سکتے، اور جسم کبھی بھی اپنی طاقتوں کو بحال نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس علامت میں مبتلا ہو چکا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ باوجود اس کے کہ چینی چھوڑ کر بھی اور شوگر لیس والی چیزیں کھا کر بھی، اس کے باوجود انسولین بھی لگ رہی ہے، دوائیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، پرہیز بھی ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جو 20 سال سے چینی چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی دوائیاں اور انسولین ریگولر چل رہی ہے، اور ان کی علامات اور پریشانیاں مستقل طور پہ جاری و ساری ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اس بات پہ خوب غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے چینی چھوڑ کر بھی شوگر برقرار ہے، اور ایسی ادویات جو شوگر کے لیے مفید ہیں وہ آئے دن اپنی ڈوز کو بڑھا رہے ہیں مریض، ڈاکٹر احباب بھی اس کو بڑھانے پر مجبور ہیں۔ کبھی ایک گولی سے سٹارٹ ہوتا ہے کام 1 ملی سے، پھر 2 ملی، پھر 4 ملی، 3، 5، 1000 ملی تک، اس سے بھی آگے ادویات چل رہی ہیں۔ یہ مجھ سے زیادہ شوگر کے پیشنٹ خوب جانتے ہیں۔ اور انسولین استعمال ہو رہی ہے۔ ان سارے علاج معالجوں کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، کسی کے پاؤں کٹ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، کسی کے گردے فیل ہو رہے ہیں، کسی کو فالج ہو رہا ہے، کسی کو راشا ہو رہا ہے، کسی کا جگر بیٹھ رہا ہے، اور کوئی انسان ساری زندگی پریشانی میں اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے۔ تو دوستو، اب ہمیں اس چیز کو نیچرل، قدرتی اور فطری طور پر سمجھنا ہے، چونکہ میرے اس چینل ابن طبیب پر ہم نیچرل، قدرتی اور فطری علاج کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اور وہ کلیہ اور وہ ترکیب دینا چاہتے ہیں جس سے خالی شوگر نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک کے تمام امراض جو ہے وہ ہم اپنے غذائی کنٹرول کر کے ان پہ قابو پا سکیں، اور اس کے ساتھ اپنی صحت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شوگر کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ میں تفصیلی نہیں، مختصر عرض کرتا ہوں۔ آرام پرست لوگ، کھاتے پیتے لوگ، پیسوں کی کمی نہیں، سہولیات کی کمی نہیں، کسی چیز کا غم اور تردد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شوگر ہے۔ انتہائی غریب لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی شوگر ہے۔ انتہائی محنت کش ہے، اس کے باوجود بھی شوگر ہے۔ حالانکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے، واک کرنے سے، چہل قدمی کرنے سے، سیر و تفریح کرنے سے شوگر بہت کنٹرول ہوتی ہے۔ آیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واک سے شوگر کنٹرول کیوں ہوتی ہے، ایکسرسائز سے شوگر کنٹرول کیوں ہوتی ہے، اور کن کن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے؟ میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ترتیب وار یہ بتاؤں گا۔ غریب لوگوں کو شوگر کیوں اور کیسے ہو رہی ہے، امراء طبقے کو، کھاتے پیتے طبقے کو شوگر کیوں اور کیسے ہو رہی ہے، بچوں کو شوگر کس ترتیب سے ہو رہی ہے، اور اس مہلک علامت پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ترتیب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔